السلام علیکم، میں ملک راز ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سورہ انبیاء کے حوالے سے کہ اس سورہ کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ پاک نے چند ایک جلیل القدر قسم کے اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں ایک دو تین کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ ہر ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مشکلات کے اندر ہوں، میں مصائب کے اندر ہوں، میں مصیبتوں میں ہوں، مجھے پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی ہے، کسی کو صحت کی ہے، کسی کو کاروبار کی ہے۔ تو ان میں ساری چیزوں کو اللہ پاک جو ہے نا یکجا کر کے بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ چند ایک اپنے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری لگا دی تھی، اور وہ ایسی بیماری تھی جس کو کوڑ کی بیماری کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ پاک نے کوڑ کی بیماری لگا دی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کے جسم مبارک کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ جو تھے کیڑے آپ کے جسم کو کھاتے 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 آپ کو بالکل ہی جو ہے نا نڈھال کر دیا۔ تو ایسی سچویشن، ایسی مشکل کے اندر کہ کوئی علاج بھی نہیں لگ رہا تھا، کوئی آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ جو تھے آپ کو چھوڑ گئے تھے آپ کی اس بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کے عزیز و اقارب، بلکہ ایون آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچے بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ تو اس تنہائی کی عالم میں انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ سے اپنا کانٹیکٹ بدستور بحال رکھا۔ پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں بہت ہی مصائب اور مشکل کے اندر گھر چکا ہوں، تو ہی مجھے اس مشکل سے اور اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات کو، اپنے محبوب بندے کی بات کو سنا، تو ہم نے اس کو اس کی مشکل سے نکالا، اس کی بیماری اس کے جسم سے دور کی، اور جو لوگ اس کو چھوڑ گئے تھے، خاص طور پر ان کے بیوی بچے جو ان کو چھوڑ گئے تھے، واپس ان کی طرف لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن بیماری کو اپنی جو ہے قدرت کاملہ سے اس کا علاج کو ممکن بنا دیا۔ پھر اللہ پاک ذکر کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ صابرین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ان کا ذکر ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا۔ تو جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے نا تو ان کو دنیا کی کسی بھی قسم کی مدد ان کے لیے نہیں تھی۔ آج تو ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری مشکلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کم از کم دیکھ تو رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان کی تو مشکل کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، ان کے لیے کوئی مدد کیسے کرتا ہے کہ ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ اللہ کا وہ پاک نبی جانتے ہیں۔ لیکن اس مشکل سچویشن کے اندر بھی، اس مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ بدستور بحال رہا۔ جب اللہ سے ان کا رابطہ بدستور بحال رہا تو اللہ پاک نے اسے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے باہر نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے نا تمام میڈیکل سائنس کو فیل کر کے رکھ دیا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور وہ مچھلی پانی کے اندر ہے، اور وہ اللہ کا پاک نبی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا، پھر واپس بھی باہر نکالا، اور اس نارمل لائف کے اندر اللہ پاک اس کو لے کے آیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے، جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ اللہ پاک ذکر کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ صابرین میں سے تھے۔ پھر اللہ پاک ذکر کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ عمر کے اس حصے میں تھے، اور خاص طور پر ان کی بیوی وہ بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی، اور میڈیکل سائنس کے مطابق، ڈاکٹری کے اعتبار کے حساب سے، حکمت کے اعتبار کے حوالے سے تو وہ بانج ہو چکی تھی۔ ان کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو جو ہے نا اولاد ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اولاد کی نعمت سے جو ہے نا مایوس مت کیجیے گا، مجھے اللہ تعالیٰ بے اولاد مت رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اس بانج عورت سے، اس بوڑھی عورت سے اللہ پاک نے ان کو اولاد دے دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مصائب اور مشکلات دنیا کے اندر موجود ہیں، آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک ان ساری کی ساری مشکلات کا، ان ساری کی ساری مسائل کا حل نکال چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اوپر ڈال چکے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہرگز کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا، اللہ سے اپنا رابطہ بدستور بحال رکھیے گا، چاہے مشکلات جتنی مرضی آ جائیں،
चाहे आप पानी के अंदर डूब रहे हो, चाहे आपको आग के अंदर फेंके जा रहे हो, चाहे आप से सारा का सारा दुनिया का माल छीन लिया गया हो, चाहे आपसे को औलाद ना दी गई हो, चाहे आपके पास दुनिया का कोई मालो दौलत भी ना हो, चाहे आपका पूरी तरह दुनिया से कोई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपका पूरा का पूरा दुनिया से राब्ता कट सकता है, आप दुनिया से दूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह से हरगिज़ मत दूर होइएगा, क्योंकि अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का हल निकाल चुका है। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल है कि यार बज़ाहिर हम देख रहे होते हैं कि अब मैं परेशानी के अंदर हूँ, अब मैं मायूस कुन सिचुएशन के अंदर हूँ, अब मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब मेरा कारोबार बिल्कुल डूब चुका है, अब मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, तो मैं कैसे अपनी जो है ना नस्ल को चला सकूँगा, या कैसे मेरा कोई जो है ना वारिस आएगा। तो अल्लाह पाक के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा अल्लाह से अपना लगाव बहाल रखिएगा, हमेशा अल्लाह से अपना राब्ता बहाल रखिएगा। अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद अपने दिल से हरगिज़ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि जिस दिल के अंदर अल्लाह होता है वही दिल ज़िंदा होता है। अल्लामा साहब भी फरमाते हैं कि जो है ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो वही दिल मुर्दा होते हैं जो अल्लाह की याद से महरूम होते हैं। जिस दिल के अंदर अल्लाह नहीं होता वो दिल जो है वो ज़िंदा नहीं होता। ये जो सूफिया हैं इनकी नज़र में, और सूफिया की नज़र असल नज़र है, बाकी तो जो है ना ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये जो सारी की सारी निगाह वाले लोग हैं उनकी नज़र के अंदर वही दिल मुर्दा होते हैं जिसके अंदर जो है जिस दिल के अंदर सारी की सारी दुनिया हो, लेकिन अल्लाह दिल में ना हो, अल्लाह का महबूब दिल में ना हो, तो वो दिल जो है वो ज़िंदा नहीं होते। तो अपने दिल के अंदर अल्लाह को लेके आइए, अपने दिल के अंदर अल्लाह के महबूब को लेके आइए, और हज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।